السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان ٹی وی۔ یونس ایمرے ترکی زبان کے مشہور صوفی شاعر تھے جو 13ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ میں، جس کا بیشتر حصہ دور حاضر کا ترکی کہلاتا ہے، رہائش پذیر رہے۔ یونس ایمرے کی زندگی کے بارے میں بہت سی مصدقہ معلومات اور تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ گئی، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے قصے آج بھی ترک لوک داستانوں کا اہم حصہ ہیں، جنہیں بہت شوق سے پڑھا سنا اور گایا جاتا ہے۔ 1071 میں جب اناطولیہ میں سلجوق سلطنت قائم ہوئی تو کونیا کے اس کا دارالحکومت چنا گیا، اور اس دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے پر خاص توجہ دی گئی۔ یہ وہی دور ہے جب اس علاقے میں مولانا جلال الدین رومی، ابن العربی اور یونس ایمرے جیسے شخصیات سامنے آئیں۔ صباح الدین یوگلو اپنی کتاب یونس ایمرے میں لکھتے ہیں کہ یونس نے جب 1240 میں اناطولیہ میں آنکھ کھولی تو نہ صرف یہ خطہ نہ صرف تجارتی اور فنون لطیفہ کی سرگرمیوں کا محور تھا، بلکہ سیاسی کشمکش کا بھی شکار تھا۔ 1230 میں اناطولیہ پر منگول حملے نے ترک بادشاہ الپ ارسلان کی سلجوقی سلطنت کو کمزور کیا، اور سلجوقی سلطنت کا اثر و سراغ چند شہروں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ جہاں اس خطے میں سلجوقی اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا تھا، وہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل کے بیٹے غازی عثمان بازنطینی فوجوں کو شکست دے کر علاقے میں اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ تاہم سلجوق دور میں صوفی علماء کو معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا، اور یہ صوفی نہ صرف مذہبی معاملات میں بادشاہ اور قوم کی رہنمائی کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس بہت سی اہم سیاسی عہدے بھی تھے۔ یونس ایمرے بھی سلجوق دور میں سرکاری عہدے پر فائز رہے۔ یونس ایمرے کا تعلق ایک غریب کسان گھرانے سے تھا۔ تصوف کی طرف ان کے سفر کے بارے میں یونیورسٹی آف پنسلوانیا کے ڈاکٹر ترگت دردران اپنی تحقیق یونس ایمرے اینڈ ہیومنزم میں رقم اندراز کرتے ہیں کہ ایک سال جب قحط سالی کی وجہ سے فصل کم ہوئی تو یونس نے جنگلی پھل اکٹھے کیے، اور اس وقت کے مشہور صوفی عالم حاجی بختاش ولی کے درسگاہ پر جا کر ان سے پھولوں کے بدلے کاشتکاری کے لیے بیجوں کا مطالبہ کیا۔ کہاوت ہے کہ حاجی بختاش ولی نے انہیں اس کے بدلے 3 بار دعا دینے کی پیشکش کی، لیکن یونس ایمرے نے بیج لینے پر ہی مصر رہے۔ اس پر حاجی بختاش نے انہیں بیج دے دیا۔ یونس ایمرے یہ بیج لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں انہیں خیال آیا کہ انہوں نے دعا کے بدلے بیج لے کر غلطی کر دی۔ اپنی اس غلطی کا مداوع کرنے کے لیے وہ حاجی بختاش ولی کے پاس لوٹے اور ان سے گزارش کی کہ وہ انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، لیکن حاجی بختاش ولی نے انہیں ایک عالم تبتوک امرا سے رجوع کرنے کو کہا۔ پھر یونس نے 40 سال تبتوک ایمرے کی شاگردی میں گزار دیے۔ تبتوک ایمرے کا تعلق اس صوفی سلسلے سے تھا جو اپنی عبادات میں سر اور ساز کا استعمال کرتے ہیں، اور یونس ایمرے کو اپنے استاد کا ساز بہت پسند تھا۔ ڈاکٹر ترگت دردران کے مطابق یونس ایمرے کے بارے میں ایک اور قصہ جو مشہور ہے۔ اس کے مطابق ایک مرتبہ وہ تبتوک امرا کے خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس جا کر اپنے استاد سے معافی مانگ کر ان کی شاگردی میں لوٹنے کے بارے میں سوچا۔ جب وہ اپنے استاد کی رہائش گاہ پر پہنچے تو ان کی ملاقات تبتوک کی اہلیہ سے ہوئی۔ یونس ایمرے نے ان سے پوچھا کہ کیا استاد انہیں معاف کر دیں گے یا نہیں، جس پر تبتوک کی اہلیہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ان کے دروازے کے آگے بیٹھ جائیں۔ استاد کی اہلیہ نے کہا کہ جب تبتوک نماز فجر کے لیے نکلیں گے تو چونکہ ان کی بینائی کمزور ہے، ان کے قدم لا محالہ یونس سے ٹکرائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ کون، تو وہ اہلیہ انہیں بتائیں گی کہ یونس ہے۔ اگر تبتوک نے جواب میں پوچھا کہ کون یونس، تو وہ یونس ایمرے خاموشی سے چلے جائیں، لیکن اگر انہوں نے یونس کو پہچان لیا تو سمجھ لیں کہ ان کے استاد ان سے نالاں نہیں۔ روایت ہے کہ صبح جب یونس ایمرے کے استاد کے قدم سے ٹکرائے تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ یونس ہے، تو تبتوک نے خوشی سے کہا میرا دوست یونس آ گیا۔ یونس ایمرے کے دور کے ادب میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اناطولیہ میں رہنے والے عام ترک اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یونس ایمرے وہ پہلے ترکی صوفی شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے لیے آسان ترک زبان کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے ان کا پیغام عوام کے دلوں میں اترا
اور ان کی مقبولیت اور پیروکاروں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔